کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں اور سوتے سوتے ایک خواب آیا، اس میں جو ہے کہ مردے جو ہے کہ نظر آ رہے ہیں۔ کوئی آپ کا دوست تھا، وہ انتقال کر گیا تھا کچھ دن پہلے، وہ جو ہے کہ نظر آتا ہے۔ کوئی آپ کا جاننے والا ہے، یا پھر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کے دادا دادی خالہ پھوپھو، کوئی جو ہے کہ انتقال کر گئے، وہ اس میں جو ہے کہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ مردے جو ہے کہ خواب کے اندر نظر کیوں آتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو ہم لوگ جو ہے کہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، یا پھر ہماری جو کہ کیا غلطی ہو گئی ہے، کہ ہماری موت تو نہیں آنے والی ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ جو نیند ہے، اس کو وفات صغریٰ کہا گیا ہے، یعنی چھوٹی موت کہا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف سے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ موت سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہم جو ہے کہ بڑی موت سے ڈرتے ہیں، اور وفات صغریٰ یعنی کیا بولتے ہیں، نیند کو وفات صغریٰ کہا گیا ہے۔ تو اس سے بھی ہم کو جو ہے کہ ڈرنا چاہیے، لیکن دماغ کے اندر جو ہے کہ تو اپنے تھاٹ کے اندر نہیں لانا چاہیے بار بار۔ اللہ رب العزت سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، اللہ توفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضى علی الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ فرماتا ہے کہ روحوں کا جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور جو سوتے ہیں اور نیند میں ہوتے ہیں ان کی بھی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں۔ دیکھو، ان کی بھی روحیں، جو سوتے ہیں اور نیند میں ہوتے ہیں ان کی بھی جو کہ روحیں قبض کر لی جاتی ہیں، اور جن کا موت کا وقت آ جاتا ہے ان کو جو ہے کہ روحیں لوٹائی نہیں جاتی، اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا اور جن کے لیے دنیا کا جو ہے کہ مقدر کا رزق لکھا ہوتا ہے، ان کی عمر لکھی ہوتی ہے، وہ پوری کرتے ہیں اور ان کی جو ہے روحیں لوٹائی جاتی ہیں، تب وہ صبح جو ہے کہ جگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی سنتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور سو رہا تھا، سوتے سوتے انتقال کر گیا۔ صبح لوگ اس کو جو ہے کہ جگا رہے ہیں تو جاگ ہی نہیں رہا، تو اس کی روح نکل گئی رات ہی میں۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ارے سب ڈھکوسلہ ہے، یہ نیند ہے، اور موت کا اور نیند کا کیا جو کہ کنیکشن ہے، نیند الگ ہے موت الگ ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو میرے دوستوں، میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، اس کے بعد دلیل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ طریقہ بتایا ہے سونے کا اور سو کر اٹھنے کا۔ اپنے نبی تو ہر ایک چیز ہم کو بتائی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے کہ ڈرنے کی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ جو کہ توکل کرنا چاہیے۔ اپنے نبی نے کیا فرمایا، سو کر اٹھنے کی ہمیں دعا بتائی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا جو کہ ترجمہ کیا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ رب العزت کی ہیں، اس نے ہمیں مارنے کے بعد ہمیں لوٹایا، بعدما اماتنا والیہ النشور، ہمیں اسی کی طرف جو ہے کہ لوٹ کر جانا ہے۔ بعدما ہمیں جو کہ مارنے کے بعد لوٹایا، والیہ النشور، ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اگر آپ کے خواب میں مردے جو کہ نظر آتے ہیں، آپ کا دوست کوئی نظر آتا ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اس کے لیے ہمارا فرض یہ بنتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے لیے ہم دعا کریں، قرآن بخشیں، اور اسے جو ہے کہ اس کے لیے ہم صدقہ کریں، غریب کو کھانا کھلائیں۔ یہ بس یہ کر سکتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی جو ہے کہ نظر آتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، کبھی جو ہے کہ پریشانی کی حالت میں آتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں آتے ہیں، تو وہ اپنا الگ الگ ہے، جس کو جیسے آتے ہیں وہ بات الگ ہے۔ لیکن اگر آپ کا دوست کوئی نظر آتا ہے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کو کوئی جاننے والا مر گیا ہے، وہ نظر آتا ہے، تو اس کے لیے آپ دعا کریں، قرآن بخشیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، لوگوں کو جو ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ بس یہ ہمارے ہاتھ ہے، ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جب سوئیں تو ہم دعا پڑھ کے سوئیں، اٹھیں تو ہم جو ہے کہ دعا پڑھ کے اٹھیں۔ تو یہ طریقہ اگر ایسا کریں گے تو یہ خواب انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔